وشمن صور حسنا وجمالا فرد صمد عن صفة الخلق بری رب ازلی خلق الخلق کمالا لا ضد ولا ند ولا حد لمولا الآن كما كان ولم يلحظ والا لا مثل ولا صبر مثلا ونذيرا من قال سوى ذلك قد قال محالا لا شبه ولا مثل ولا كف لمولا لا ولد ولا والد لا أم وخالا لا قبل ولا بعد ولا وقت زمانا لا مانع لا حاجب لله تعالى الأول والآخر والظاهر حقا والباطن مولاه ولا قيل وقالا آمن بالله ولا رب سواه آمن برسول تجد القرب كمالا اشهد بالله هو الواحد حقا ثم اشهد بالأحمد فضلا وجلالا صل على أفضل رسل ونبي في كل صباح ومساء وزوالا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سرحا جميلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ من النساء إن اتقيتن ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ یہ سورۃ احزاب ہے اور 21ویں سپارے کی آخری اور 22ویں سپارے کی پہلی آیات ہے۔ اس میں اللہ کے نبی علیہ تسلیمات والسلام ان کے گھر والوں کے بارے میں احکام ہے اور ان کے ذریعے سے ساری امت کے لوگوں کو احکام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ کرنے کی
اور آپ سے فیض اخذ کرنے کی یہ امت کو تلقین کی گئی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں کو کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگانی اور یہاں کی رونق تو آؤ خود کچھ فائدہ پہنچا دو تم کو اور رخصت کر دو خلید رخصت. جب جنگ احزاب ہو چکی جس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں اور کچھ یہودی قبائل ان کے اوپر قبضہ ہو گیا اور وہ سارا اپنا سامان چھوڑ کے بھاگ گئے بنو قریظہ اور بنو کین کا تو مال غنیمت کافی مسلمانوں کو حاصل ہوا اور جو بہت زیادہ تنگی اور ترشی تھی وہ زمانہ دور ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے سوچا کہ ساروں کے حالات بدل گئے ہیں ماحول کی اثر ہوتا ہے تو ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جا کے درخواست پیش کریں کہ ہمارے بھی خرچے میں کچھ اضافہ فرما دیجئے تنگی کافی برداشت کر چکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کے اوپر تھوڑا سا تردد ہوا کہ آپ کی شایان شان نہیں ہے یہ بات کرنا کہ آپ لوگوں کے پیچھے چل کے سہولت اور آسانی دنیا کے مانتے ہیں. تو اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے گھر والے اور اللہ کے نبی کے چاہنے والے ان کے نزدیک تو دنیا کی کوئی وقت ہی نہیں ہے, ان کی نظر تو آخرت میں ہوتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا ناگوار ہوا اور آپ خاموش ہو جواب نہیں دیا ہاں نہ. تو اللہ کو یہ بات اتنی ناپسند آئی کہ یہ سورت نازل فرمائی اور اس میں لکھا ہے تفسیر میں اس سورت کے مقاصد میں سے اہم مقصد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا اور ہر ایسی چیز سے بچنے کی تاکید ہے جس سے آپ کو تکلیف پہنچے, نیز آپ کی اطاعت اور رضا جوئی کے موقت احکام ہیں کہ جس بات سے اللہ کے نبی کے ماتھے پہ تیوڑی بھی آئے اللہ کو وہ ناگوار ہے. پوری صورت نازل فرما دی اور براہ راست مخاطب کیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی عورتوں کو اگر تمہیں دنیا کی زینت اور دنیا کا مال اور دنیا کے جیسے باقی لوگ وہ چاہیے تو ہم تمہیں بڑے اچھے طریقے سے ایک ایک جوڑا دے کے فارغ کرتے ہیں اور تم تو جان کر ہمارا دل چاہتا ہے چلی جائے. اور وہ تو ازواج تھیں اللہ کے نبی کی صحبت یافتہ تھیں, وہ تو کام گئیں. اور یہ آیت سب سے پہلے آپ نے حضرت عائشہ کو بلایا, فرمانے لگے میں ایک بات تم سے کرنے لگا ہوں لیکن تم جھڑبڑ اس کا جواب نہ دینا کیونکہ بہت پیار تھا اور بہت لاڈلی تھی اور عمر چھوٹی تھی. انہوں نے کہا جس بات میں آگے کوئی جواب نہ دے دیں, اپنے والدین سے مشورہ کر کے جواب دینا. اور والدین کے اوپر اعتماد تھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق اور ان کی اہلیہ محترمہ بہت سچے پکے مسلمان تھے, وہ کبھی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے کہ خدا نہ خواستہ اللہ کے نبی کو کوئی نقصان تو خیر کیا ایزا پہنچے. حضرت عائشہ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے یہ آیت پڑھی تو حضرت عائشہ تو کام گئی. آپ نے فرمایا اس میں تو پوچھنے والی بات ہے, میں زندہ بھی آپ کے ساتھ رہوں گی اور مروں گی بھی آپ کے ساتھ, مجھے دنیا کی کچھ مال و زر سے تعلق نہیں, علاقہ نہیں ہے, مجھے سب سے زیادہ آپ وسیع. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور پھر آپ نے جو ہے وہ دوسری ازواج کے سامنے یہ پیش. اب یہ بات ہمیں مسلمانوں کو غور طلب ہے کہ ہمارے طرز عمل سے غور کر لیں. اللہ کے نبی کو خوشی پہنچ رہی ہے, یہ ایزا پہنچ رہی ہے. ہم جو زندگی کا سٹائل اپنایا ہوا ہے, جو زندگی کا طرز عمل ہے, ہماری تو سوئی 24 گھنٹے دنیا کے مال اور اس کی جستجو کے گرد گھوم رہی ہے. تو انہوں نے صرف ایک دفعہ کہا تھا تو اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ فارغ کر دو ان کو,
ان کے شایع نشان نہیں ہے یہ بات کر. وَإِن كُنتُنَّ اور اگر تم چاہتی ہو تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اگر تم چاہتی ہو اللہ کے اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا تو اللہ نے رکھ چھوڑا ہے ان کے لیے جو تم میں نیکی پر ہے بہت بڑا ثواب اور بہت بڑا اجر. لیکن کہاں؟ آخرت. اگر آپ کا مطمع نظر آخرت ہے دنیا کی زیب و زینت نہیں ہے تو پھر کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آپ کو راضی کر دے گا اور ایسے طریقے سے راضی کرے گا کہ آپ کو دل میں کبھی حسرت رہے گی ہی نہیں کہ دنیا میں تو ہمیں کچھ ملا نہیں. یا نسان نبی اے اللہ کے سچے نبی کے گھر والی ہو من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ اور اگر تم سری بے حیائی کا کام کرو. بے حیائی کے دو معنی ہیں ایک تو برہنگی بےہودگی زنا بدکاری اور دوسرا بے حیائی کا مطلب ہے گناہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی. تو یہاں جو بفاحشۃ مبینہ جو وہ پہلے والی فاحش ہے وہ تو اعلانیہ نہیں ہوتی وہ تو چھپ کے گناہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہاں اللہ کے نبی کی ازواج کو کہ اگر آپ اللہ کے نبی کو ایذا پہنچاؤ اللہ کے نبی کو ایذا پہنچانا اور رنج پہنچانا اور تکلیف پہنچانا اور ان کی نافرمانی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو اللہ تعالی یضاعف لها العذاب ضعفین تمہیں دگنا عذاب دے گا کہ تم تو اللہ کے نبی کی صحبت یافتہ ہو اور ان کے گھر میں رہنے والی ہو اور وہی تمہارے سامنے اتر رہی ہے اور اللہ کے نبی کی صداقت اور پاک بازی کی تم گواہ ہو تو پھر بھی تم دنیا کے طلبگار ہو اور پھر بھی ایذا پہنچانے کی کوشش کرتی ہو تو تمہارے لیے دگنا عذاب ہے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ بات تو ختم ہو چکی لیکن یہ آیت قرآن میں قیامت تک ہے. اس کا مطلب ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جن لوگوں نے کلمات و زبان سے پڑھ لیا اور دیندار کا لیبل بھی لگا لیا اور بیعت و سلوک میں بھی داخل ہو گئے اور پھر 2 نمبری نہ چھوڑی تو ان کے لیے بھی دگنا عذاب. جس نے دین کا علم حاصل کر لیا اور فقہ سمجھ لی قرآن کی تفسیر پڑھ لی اور عالم بن گیا اور پھر وہی مانی کر رہا ہے اور پھر لڑکیوں کی طرف دیکھ رہا ہے اور پھر بچل نہیں کر تو اس کے لیے بھی دگنا عذاب. یہ تفسیر میں لکھا ہے. اسی طرح جو مدینہ طیبہ میں رہ رہا ہے اور جو مکہ مکرمہ میں رہ رہا ہے اور پھر نماز نہیں پڑھ رہا اور پھر اس کے لیے بھی دگنا عذاب. جو بات کو سمجھتا ہے اور اس کو لیتا نہیں جو بات کو سمجھتا ہے اور لیتا نہیں. لوگ کہتے ہیں میرے تو 24 حج کیے ہوئے تو 48 گناہ ہے. وہ ایک جھوٹ بولے گا ایک آدمی کو 1 گناہ جس نے 24 حج کیے اس کو 48 گناہ. اس لیے یہ مذاق نہیں ہے دینداری کہ آدمی اسی طرح زندگی گزارتا رہے جیسے پہلے. حج کر کے اس کے طرز عمل میں ایک واضح فرق نظر آنا چاہیے کہ حج کر لیا یہ شخص حج سے پہلے تھا یہ شخص حج کے بعد ہے اور جتنی دفعہ عمرہ کر کے ہے اتنی طرف اس کے اخلاص اور اعمال کے اندر مضبوطی آئے اور جھوٹ بولنا اس کے ناممکن ہو جائے اور 2 نمبری اور حرام سے بالکل نفرت کرنے لگ جائے. لقمان کہے تھوک دے اس میں غلط چیز یہ تو ہے حج. ورنہ وہاں رہنا ابو لہب بھی وہی رہتا تھا. اتنی دور جتنا یہ دیوار ہے بیت اللہ سے ابو لہب کا گھر تھا وہاں ایک لائن لگائی ہوئی ہے. انہوں نے کہا یہ زلزلی کا گھر تھا یہ ابو لہب کا گھر امن سامنے. لیکن اس نے نبی کی اطاعت نہیں کی کلمہ نہیں پڑھا جہنم میں قیامت تک اللہ نے اعلان فرما دیا. اس لیے یہ بہت غور طلب بات. اور اس کے بعد فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ہاں جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی
وَتَعْمَلْ صَالِحًا اور اس کے بعد نیک اعمال کرے نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ اس کو ہم دیں گے ثواب 2 بار، اس کو دگنا ثواب ملے گا۔ جو عالم ہو اور با عمل ہو، صوفی ہو اور متقی ہو، اس کو پھر ثواب بھی دوسرا۔ وَآتَتْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اور اس کے واسطے ہم نے رکھی ہے روزی بہترین عزت کی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یا نسان نبی اے کون تھا؟ اے نبی کی عورتوں، اے اللہ کے نبی کے گھر والیوں، لستن کاحد من نساء تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں، تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ لتقیتن سو ڈرو، ولا تخدانا اور تم اب آگے انسٹرکشنز اور بھی دی جائے۔ پہلے تو یہ تھا کہ آپ اللہ کے نبی سے بڑی احتیاط کا معاملہ کریں، وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ عام انسان نہیں ہے۔ ایک فرقہ پاکستان میں کہتے ہیں اتنا ادب کرو جتنا بڑے بھائی کا ادب ہے، وہ انتہائی گمراہ لوگ ہیں۔ بڑے بھائی کا کوئی ادب نہیں، ان کا ادب بہت بڑا ادب ہے، اور ان کا سوء ادب ذرہ برابر ان کو ایذا پہنچا دیا گیا وہی آگے۔ کسی نے کوئی گستاخی نہیں کی، اللہ کے نبی کی وہ بیویاں تھیں، بے ادبی نہیں کی، زبان درازی نہیں کی، صرف اتنا کہا کہ ہمیں خرچہ دے۔ اللہ کے نبی کو ذرا سا ناگواری ہوئی کہ ان کی شان نہیں تھی یہ بات کرنا، اللہ نے وہی نازل کر دی، اگر تم ایسی بات کرو گے تو دگنا عذاب ملے۔ اور اللہ کے نبی کے ساتھ یہ بات کرنی جو آپ کو ناگواری، اس کو فاحشۃ مبینہ کا کہ بہت بڑی کھلی گمراہی ہے۔ تو جس کا ادب بھائی بڑے جتنا اس کے لیے یہ لفظ آتے ہیں، بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ، اللہ کے بعد اگر کسی کا کوئی مقام ہے تو اللہ کے نبی کا، آپ کا بہت بڑا رتبہ اور بہت بڑی بلند مقام ہے اور بڑی احتیاط کی جگہ، بہت ادب اور احترام کی جگہ۔ اسی طرح اسی صورت میں آگے ہے کہ آپ اپنی آواز بلند نہ کیجیے ان سے، اور آپ جیسے عام دوستوں کو باہر کھڑے ہو کے بلاتے ہیں اونچی اونچی آوازیں دے کے، جیسے اس جاہل نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نبی کو ایسے آوازیں دے کے باہر سے نہ بلایا کریں، یا محمد نہ کہیں، یا رسول اللہ ہی کہیں، یا نبی اللہ کہیں، نام نہ لیں، یہ بھی بے ایمان۔ اللہ نے تعظیم اور ادب قرآن میں سکھایا آپ کو، تو آپ جو ہیں اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں اور آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، تو تم کسی سے بات کرو جب کوئی باہر آ جائے بلانے کے لیے تو نرم آواز کے اندر اس سے بات نہ کرو، ممکن ہے کہ کسی کے دل میں روگ ہو اور وہ غلط معنی پیدا ہو۔ ایک تو یہ ہے جس کے دل میں روگ منافق ہے، وہ ہے ہی نہیں مسلمان اور وہ بدتمیزی کی بات کر دیتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مسلمان ہو پر کچے ایمان کا ہو، وہ بھی کوئی غلط معنی۔ تو اس سے فقہا نے یہ مسئلہ نکالا کہ عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ غیر آدمیوں کے ساتھ نرم آواز کے ساتھ بات کریں۔ اس وحی کے بعد عورتیں جب کوئی باہر آ جاتا تھا تو منہ کے آگے کپڑا رکھ کے اس سے بات کرتی اور نرم آواز کے ساتھ بات کریں۔ اگر عورت نماز کے اندر شامل ہو اور امام غلطی کر جائے تو عورت اس کو لقمہ نہ دے، جیسے آدمی کا لقمہ دیتا ہے آیت میں، یہ تراویح میں بھی آپ نے دیکھا، تو عورت جو ہے اگر حافظہ بھی ہے تو ویسے ہاتھ مار کے آواز نکالے، اور عورت آذان نہ پڑھے، اور عورت جو ہے جہر کے ساتھ اونچی آواز میں تلاوت کلام مجید بھی نہ پڑھے کہ کوئی غیر آدمی اس کو سنے۔ یہ جائے گا آج تو ٹی وی بناتے ہوئے پڑھ رہی ہیں، آج تو الٹی ہر چیز رسم چل رہی ہے۔
یہ بالکل حرام ہے. عورت اذان نہیں پڑھ سکتی، عورت امامت نہیں کرا سکتی، عورت نماز میں لقمہ نہیں دے سکتی، غیر مرد کے ساتھ پرس زبان میں بات کر سکتی ہے مجبوری کے درجے میں. گھر میں نہیں ہے، کوئی ٹیلی فون اٹھانا ہے یا کوئی پیغام دینا ہے. تو پہلی بات یہ کہ نرم آواز میں بات نہ کرو. ممکن ہے کسی کے دل میں روگ ہو اور وہ جو ہے وہ بدتمیزی کی اس سے. اور پھر فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو. پردے کی سب سے اہم جو جز ہے وہ یہ ہے عورتیں اپنے گھروں کے اندر ہے. وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور پرانے زمانے کی جاہلیت کی زمانے میں جیسے عورتیں گھروں سے باہر نکلا کرتی تھی. پازیب ہوتی ہے ایک زیور ہے پاؤں میں پہننے والا، جس کو پہن کے چلتی تو آواز آتی ہے. پرانے زمانے میں اب بھی خیر پہنتی تو اب بھی ہیں، اور وہ پہن کے نہ چلو جس سے آدمی متوجہ اور گھر میں ٹک کے رہو. علماء نے لکھا ہے جاہلیت الاولی سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ایک جاہلیت الاخری بھی آنے والی ہے. ایک پہلے والی جاہلیت ہے اسلام سے پہلے کی، جب اسلام کا سورج طلوع نہیں ہوا تھا. ایک جہالت اس کے بعد بھی آنے والی ہے، وہ جو آج کل آ گئی، سلیو لیس اور ننگے کپڑے اور جسم نظر آ رہا ہے، اور اللہ حاصل کیا جو آپ بے شرمی دیکھ رہے ہیں آدمیوں کے اندر جو آ گئی ہے، جو اپنی عورتوں کو اجازت دیتے ہیں برہنہ لباس کا. بے پرد نظر آئیں چند بیویاں. اکبر غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا کہ بیویوں پردہ کہاں ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گئی. آدمی بے شرم ہو گئے، عورتیں نہیں ہوئی. ورنہ عورت سے اگر سمجھا دیجیے کبھی بے پرد نہیں ہوگی. جو بے پرد عورت ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی بے شرم، آدمی کی غیرت مر گئی. اور جب غیرت مر گئی پھر جو مرضی ہو جائے. تو سب سے پہلا پردے کا یہ حکم ہے عورتیں گھر میں رہیں اور بلا ضرورت کے اور بلا کسی شدید اس کے ضرورت کے گھر سے باہر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں عورتیں چلی جاتی تھیں، بعد میں اس کو بھی منع کر دیا گیا حضرت عمر کے دور میں، اور آج بھی ناپسندیدہ. اور بازار میں بغیر محرم کے نہیں جانا چاہیے. حج پہ جا سکتی ہیں، کیا اگر کوئی ضروری سودا سلب خریدنا ہے تو پردے کے ساتھ جا سکتی ہیں. یا کسی کا شوہر یا کمانے والا نہیں ہے، وہ ایسی جگہ کسی اسکول میں یا کسی اسپتال میں نوکری کرنا چاہے جس سے اس کی دال روٹی چلے، بھیگنا مانگنی پڑے لیکن پردے کے اندر، تو اس کی اجازت ہے لیکن بالکراہت، ناپسندیدگی کے ساتھ. کوشش تو کرے نہ کرے، لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری آ پڑی ہے تو پھر وہ کیا کرے، تو اس میں اجازت ہے لیکن پردے کے ساتھ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عورتیں گھر میں ٹک کے بیٹھیں. دوسری بات یہ ہے واقمنا الصلاۃ، پر نماز قائم کریں. نماز قائم کریں. عورتوں کے اندر نماز کے اندر بے پناہ غفلت، فٹافٹ چھوڑ دی. کوئی شادی ہو، کوئی مرگ ہو، کوئی پروگرام ہو، سب سے پہلے نماز عورتیں چھوڑ دی. اور جنہوں نے میک اپ کرنے کی عادت ڈالی ہو تو چھوڑ دی نماز. اگر کیوٹیکس لگا لی انگلیوں پہ، نہ وضو ہوا نہ غسل ہوا. اگر میک اپ کر لیا تو وضو کیسے کریں؟ اس لیے اس چیز کا لحاظ رکھیں. عورتوں کو سمجھائیں کہ موت کا وقت کوئی مقرر نہیں. کسی وقت موت آ گئی تو کس حالت میں اللہ کے پاس جائیں کہ نماز قضا کر کے. واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ، اور زکات دیں. زکات کے اندر بھی عورتیں بڑی غافل ہیں. ان کے پاس زیور ہوتا ہے، اس کی زکات نہیں دیتے. کہتی ہے ہمارے پاس کہاں سے پیسے ہیں، اس زیور کو بیچ کے زکات دیں. اور یا شوہر سے لے، جس نے زیور لے کے دیا اس کو زکات بھی دیں. اور اپنی اگر ملکیت پہ حق جتانا پھر عورت کے اوپر واجب ہے کہ وہ زکات دے. وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، پر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دور کر دے تم سے گندگی اے اللہ کے نبی کے گھر والوں، اور ویطہرکم تطہیرا، اور ستھرا کر دے تم کو بالکل پاک صاف. اہل بیت سے یا مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور حضرت علی،
فاطمہ